بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم یعنی اردو چوتھی جماعت کے لیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنی کتاب کا پہلا سبق اور اس کا پہلا حصہ پڑھنا ہے، یعنی سبق نمبر 1.1 پہلے سبق کا پہلا حصہ، اور ہماری کتاب کا پہلا سبق ہمیشہ کی طرح آپ جانتے ہیں ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے حمد۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ ہم نے اپنی کتاب کے پہلے سبق کے پہلے حصے کو آج پڑھنا شروع کرنا ہے، اور ہمارے سبق میں موجود حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں اور اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کو پہچان سکیں۔ یہ ہمارے آج کے مقاصد تدریس ہیں۔ آج کے سبق میں آپ نے ان چیزوں کو خاص طور پر سیکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف سرگرمیاں کریں گے اور میں آپ کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے لغت کا استعمال اور اعراب کی تبدیلی کا استعمال جو ہے وہ اعراب کی تبدیلی کے متعلق سکھاؤں گی۔ پیارے بچوں، پہلے ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ آپ کو سامنے ایک پھول دکھائی دے رہا ہے، پھول کی پتیاں اور ایک پھول دکھائی دے رہا ہے نا۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے نگاہ، شمس، آگ، آتش، سورج اور نظر۔ یہ الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے۔ کیا آپ کو ان الفاظ میں کوئی مطابقت کچھ لگتا ہے کہ ان الفاظ کا آپس میں کوئی تعلق، خواہ وہ واحد جمع میں ہو، خواہ وہ الفاظ کے متضاد ہوں، الفاظ کے مترادف ہوں، کچھ کسی طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں کوئی ان کا تعلق ہے؟ بالکل صحیح، بالکل درست کہا آپ نے۔ یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو مترادف الفاظ ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ ہیں، اور یہ ہم اپنی پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسے لفظ نکاح اور نگاہ کے ساتھ نظر، اس کا مترادف نظر۔ اسی طرح شمس کو سورج بھی کہتے ہیں، شمس کا مترادف سورج۔ اسی طرح آپ کے پاس لفظ ہے آتش یعنی آگ، آتش کو آگ کہتے ہیں اور آگ کا ایک نام آتش بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ مترادف ہیں، یعنی وہ الفاظ ہیں جن کے ہم معنی الفاظ دیے گئے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ پیارے بچوں، اب آپ نے چونکہ آج اپنے پہلے سبق کی پہلا سبق پڑھنا شروع کیا ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، تو اس کے آغاز سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی سرگرمی کیجئے۔ اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اپنی پچھلی جماعت کے کچھ حاصلات تعلم، کچھ خاص چیزیں، جیسے میں نے آپ کو مترادف کی دہرائی کروائی، آپ اپنی معلمہ کی رہنمائی میں مزید دہرائی کی 2-3 سرگرمیاں کیجئے۔ اس کے بعد ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ جی یقیناً آپ نے چند حاصلات تعلم جو آپ کی معلمہ نے آپ سے ان کی سرگرمیاں کروائی ہوں گی، دہرائی کروائی ہوگی، ان کو کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے اردو لغت اور اس کا استعمال۔ آپ میں سے کبھی کسی نے اردو لغت کا استعمال کیا، یا آپ میں سے کسی کے پاس ہے اردو لغت؟ شاباش، جن کے پاس ہے، جنہوں نے دیکھی ہے ان کو تو اس کا اچھے سے اندازہ ہوگا۔ جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو آج اردو لغت میں دکھاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اردو لغت کہتے کس کو ہے۔ ایسی کتاب جس میں اردو الفاظ کے معنی اور دیگر تفاصیل، یعنی جس لفظ کا آپ نے معنی تلاش کرنا ہے اس کا تعلق کس زبان سے ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اردو زبان، اس کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ مختلف اس میں اور زبانوں کے الفاظ جو ہیں اس سے مل کے بنی ہے۔ مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس میں ترکی، فارسی، عربی، انگریزی، پنجابی، سندھی اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور ہم اپنی بول چال میں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان سب سے مل کر یہ زبان بنی ہے۔ جب آپ اردو لغت کو دیکھتے ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی، آپ کو مزید اچھے سے اندازہ ہوگا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس لغت میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زبان، جو لفظ آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کس زبان سے اس کا ماخذ ہے، یا وہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے وہ اردو میں شامل ہوا ہے، اس کا تعلق مذکر سے ہے یا مؤنث سے، فعل ہے، اس میں صفت ہے، وہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اس کے متعلق دیگر تفاصیل، اگر آپ محاورہ کوئی ہے تو آپ کو وہ بھی پتہ چلے گا، اگر کوئی ضرب المثل ہے آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ وہ تمام تفاصیل مخففات میں، یعنی مختصراً جو مخفف ہوتا ہے کسی لفظ کو بیان کرنے کے لیے، اس کا پہلا لفظ یا کچھ
ترتیب ہوتی ہے اس کے ذریعے لغت میں درج کیا جاتا ہے. ہم اپنے سبق میں آج یہ چیزیں سیکھیں گے. لغت کہلاتی ہے، لغت ہمیشہ الف بائی ترتیب سے بنائی جاتی ہے. پیارے بچوں، آپ اپنی جماعت سوم میں الف بائی ترتیب جان چکے ہیں، الف بائی ترتیب کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم حروف تہجی کی ترتیب کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں. یعنی جو حرف حروف تہجی میں پہلے آتا ہے اس کی پہلے جگہ ہوتی ہے، بعد میں آنے والا اس کے بعد آنے والا اس کے بعد، اور اسی طرح ہم آخری حرف تک جو ترتیب ہوتی ہے الف مدہ سے جائے مجہول یا بڑی یہ تک، اس کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں. لغت الف بائی ترتیب کے مطابق بنائی جاتی ہے اور آپ اسی کو سیکھیں گے. آپ نے سب سے پہلے آپ کو میں لغت دکھا دیتی ہوں. میں نے آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے میرے پاس 2 لغات ہیں. ایک لغت ہے کتاب کی صورت میں. ہو سکتا ہے آپ کے کمرہ جماعت میں آپ کے پاس اردو لغت اور انگریزی کی ڈکشنری موجود ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے اسکول کی لائبریری میں، کتب خانے میں یقیناً یہ کتب موجود ہوں گی. یعنی اردو لغت ہوگی اور انگریزی کی ڈکشنری ہوگی. انگریزی میں اردو لغت کو ڈکشنری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے بچے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس گھروں میں آپ کے والدین کے پاس آپ کے دادا دادی کی، نانا نانی کی لغت موجود ہوگی، کیونکہ یہ تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے. اچھا، آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ آپ بچوں کے لیے بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز اس کو کہا جاتا ہے، چھوٹی لغات بازار میں مل جاتی ہیں جو آپ کے ضرورت کے مطابق مختصر ہوتی ہیں. ان کی جلد چھوٹی ہوتی ہے، صفحے کا جو سائز ہوتا ہے، جو اس کی جسامت ہوتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. آپ وہ لے لیں اور آپ اس کو اپنے پاس بستے میں محفوظ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے ایک کارآمد چیز ہے. آپ نے جب کسی لفظ کا ماخذ، اس کا معنی، اس سے متعلق معلومات جمع کرنی ہو، کوئی بھی تفصیل چاہیے تو آپ اس سے تلاش کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، اس وقت میرے پاس جو لغت ہے اس کا نام ہے اظہر اللغات. یقیناً آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں. اس لغت کا نام ہے اظہر اللغات، اور یہاں پہ اس کی آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہے، اس کی تشریح کی کچھ علامات ہیں. ٹھیک ہے. اس کی تشریح کی علامات ہیں، کچھ اشارے ہیں اور کچھ ان کی تفاصیل ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اردو لغت میں ہم دیگر تفاصیل کے بارے میں، ایسی کتاب جس میں ہم معنی کے علاوہ اس کی دیگر تفاصیل کے بارے میں جانتے ہیں. جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو لکھا ہوا ہے الف اور رے. یہ ظاہر کرتا ہے اردو کو. جہاں پہ الف لکھا ہوا ہو اس کا مطلب ہے اسم. اسی طرح با بنگالی، یعنی وہ بنگالی زبان کا لفظ ہے. آگے ایک لفظ لکھا ہوا ہے پر، اس کا مطلب ہے وہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے. اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے صفت، وہ اس میں صفت ہے. اسی طرح عین اور فے اف، یعنی وہ عربی اور فارسی سے لیا گیا لفظ ہے. یہ اس طرح کی جو تفصیلات ہوتی ہیں، تفاصیل ہوتی ہیں، وہ عام طور پر لغات کے ابتدائی حصے میں موجود ہوتی ہیں. اب اس لغت سے آپ نے اگر لفظ کا معنی دیکھنا ہو تو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے؟ الف بائی ترتیب سے. پیارے بچوں، الف بائی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے آپ دیکھ لیں الف مدہ کے الفاظ ہیں، الف مدہ سے شروع ہونے والے. اب اگر آپ بالکل اس کے پہلے صفحے پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا سب سے پہلے ہے الف اور الف ممدودہ، یعنی الف مد آ. الف مد آ کے بعد چونکہ الف کے اوپر ہم نے علامت مد لگا دی، الف ممدودہ بنا دی، الف مد بن گئی، تو اس کے بعد اگلا حرف جو آتا ہے حروف تہجی میں وہ با ہے، بے با. تو ہمارے پاس پہلے آ ب کے الفاظ آئیں گے. جیسے سب سے پہلا لفظ ہے آ، یہ آواز کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آب، پانی. اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا سا مزید آگے دیکھیں تو ہم نے مد کے لفظ ختم کیا تو الف کے الفاظ آگے. الف میں بھی سب سے پہلے الف کے ساتھ بے سے شامل ہونے والے، پھر پے، پھر الف کے ساتھ تے، پھر الف کے ساتھ تے. تو اس ترتیب سے اردو لغت دیکھی جاتی ہے. یہ تو وہ لغت ہے جو آپ کتاب کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس سے الفاظ کے معنی اور دیگر تفاصیل تلاش کر سکتے ہیں. ایک لغت اور بھی ہے، وہ لغت ہوتی ہے آپ کی ڈیجیٹل لغت، یا آن لائن آپ جس کو لغت کو تلاش کر سکتے ہیں، اس سے معنی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو آپ کی اسکرین پہ میں نے آپ کے لیے آن لائن لغت جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے. اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. آپ اس کو جب چاہیں اپنی اس ویڈیو کے اختتام پہ جو ڈسکرپشن باکس ہے اس میں کلک کریں تو آپ کے سامنے آپ کے موبائل فون پر، آپ کے کمپیوٹرز پر یہ لغت کھل جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ اس لغت کا سرے ورک ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے فیروز اللغات. اس لغت کا نام ہے فیروز اللغات. ٹھیک ہے.
آپ نے اس میں دیکھیں اگر اس کی تفاصیل میں ہم جاتے ہیں تو اس میں 1,25,000 قدیم اور جدید الفاظ، مرکبات، محاورات، ضرب الامثال اور علمی اور ادبی اور فنی اصطلاحات شامل کی گئی ہیں. یعنی اتنی چیزیں، اتنا مواد اس لغت میں موجود ہے، اور اس کا لنک میں نے آپ کے لیے محفوظ کر دی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم اگر اسی لغت کو دیکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ الف بائی ترتیب، ابھی ہم بات کر رہے تھے سب سے پہلے مد کی. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے مد کے الفاظ ہیں آپ کے پاس. یہ ہے الف مد. ٹھیک ہو گیا، الف مد. اس میں سب سے پہلے ہے آگے بڑھنے کا حکم. اب آپ کو یقیناً آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا پہلا جو ہے یعنی یہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے الف پیش رے عرب. اس کا مطلب ہے یہ اردو زبان میں، اردو زبان کا ہی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے معنی میں لکھا ہوا ہے آگے بڑھنے کا حکم. جا کی ضد یعنی جا کی الٹ، اور جا متضاد میں اس کو لکھتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب لکھا ہوا ہے کم مرتبے والے کو بلانے کی آواز. تیسرا اس کا مطلب لکھا ہوا ہے کبوتروں کو بلانے کی آواز. چوتھا مطلب لکھا ہوا ہے سر یا تان لینے کی آواز. پانچواں مطلب لکھا ہوا ہے، معنی لکھا ہوا ہے مصدر آنا کا صیغہ امر واحد حاضر. اور چھٹا معنی لکھا ہوا ہے بازیگروں یا مداریوں کے کسی غائب چیز کو بلانے کی آواز. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے الف کے اوپر مد لگانے سے، علامت لگانے سے کی جو لفظ ہے اس کے بارے میں سیکھا کہ اس کا ماخذ لکھا گیا، وہ کس زبان سے لیا گیا اور وہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کے بعد ہوتا ہے ب. اس میں آپ کے پاس کے بعد با کی اس میں آتا ہے آبلا گلے پڑھ. آبلا گلے پڑھ، نہیں پڑھتی تو بھی پڑھ. یہ ایک ضرب المثل ہے اور اسم ہے. ضرب المثل ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے اسم، اور مثل لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ضرب الامثال میں سے ضرب المثل لی گئی ہے. بلا گلے پڑھ، نہیں پڑھتی تو بھی پڑھ. مطلب اس کا لکھا ہوا ہے، معنی لکھا ہوا ہے خواہ مخواہ لڑائی مول لینے کی نسبت. جب ہم نے خواہ مخواہ کوئی لڑائی مول لے رہا ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ بلا گلے پڑھ، نہیں پڑھتی تو بھی پڑھ. اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو ہماری مکمل لغت جو ہے وہ اسی ترتیب سے بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیے آپ کو کے بعد یہاں پہ دا کے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، یہ کے ساتھ دا. اسی طرح سے اگر ہم سے آگے چلے جائیں تو یہاں پہ تمام کے الفاظ ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا مزید اس کو آگے سے اگر تلاش کریں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس میں فرض کریں بے کے الفاظ ڈھونڈ لیتے ہیں. ابھی تو اس میں چونکہ ایک کافی زیادہ آپ نے اس کے آغاز میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا کہ اس میں بہت سے الفاظ شامل ہیں، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کے بعد کیا ہمیں دے رہا ہے. ہم نے اس کو الف بائی ترتیب سے چونکہ تلاش کرنا ہوتا ہے، تو کے بعد اس میں الف کے الفاظ آ رہے ہیں، اور الف کے بعد اس میں یقیناً بے کے الفاظ ہوں گے. لام، الف کے ساتھ لام، میم، نون، اور ابھی بھی نون. اب واو کی اس میں الف اور واو کے الفاظ ہیں، اور اب ہیں آپ کے پاس الف اور یا کے الفاظ، اور یہ ہیں ہمارے پاس اس کے بے کے الفاظ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو میں سب سے پہلے جہاں سے حصہ اس کا بے کا شروع ہوتا ہے وہ دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے بے. اب آپ کا بے کا یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی بے. اب پہلے ساری انہوں نے بے کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ بے اس کی آواز کیا، اس کی صوت کیا ہے، اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مؤنث ہے، اس کی آواز یعنی یہ حرف تہجی جو ہے وہ مؤنث میں آتا ہے. بے جو ہے وہ مؤنث کی معنی میں آتی ہے. اردو، فارسی اور عربی کا دوسرا اور ہندی کا 23واں حرف ہے. یہ اور اس طرح کی دیگر تفاصیل لغت میں موجود ہوتی ہے. یہ لغت آپ کے لیے بہت سود مند، بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اب اس میں اگر آپ نے ایک لفظ ہے جیسے بخوبی، یہ دیکھیں با کے بعد خے کی آواز ہے، بخوبی. معنی اس کا لکھا ہوا ہے اچھی طرح، پوری طرح، عمدگی سے
یہ اس کے 3 معنی دیے گئے. اب آپ نے اپنی جملے کی مناسبت سے، اپنے سبق کی مناسبت سے اور اپنی ضرورت کی مناسبت سے جو معنی آپ کو سب سے زیادہ بہترین لگ رہا اس کو تلاش کرنا ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح ہم لغت میں الفاظ کو تلاش کرتے ہیں، ان کے معنی تلاش کرتے ہیں. اور ایک اور خاص چیز کہ لغت میں ایک ہی جیسے الفاظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں زیر زبر کی جب فرق آتا ہے تو اس حساب سے بھی لکھے جاتے ہیں. اب ہم اس لغت کے استعمال سے متعلق ایک سرگرمی کر لیتے ہیں. سرگرمی آپ کی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں جیسے آتش، چوٹ، گیت، بڑھاپا، منصوبہ اور آب. آپ نے ان الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنے ہیں. اگر آپ کی جماعت میں، کمرہ جماعت میں لغت موجود ہے تو یہ بہت بہترین بات ہے. اس طرح کی نہیں ہے تو اساتذہ کے ساتھ، اپنی معلمہ کے ساتھ کتب خانے سے، لائبریری سے لغت لے آئیے. اور اگر وہ بھی نہیں ممکن تو اس کا لنک چونکہ آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ کی معلمہ اپنے موبائل سے کھول کے آپ کو دیتی ہے، اور آپ نے الف بائی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں اور ابھی اپنی معلمہ کو بتانے ہیں. تو آپ جلدی سے اس سرگرمی کو کیجیے، پھر ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. جی تو یقیناً یہ سرگرمی آپ نے اچھے سے کر لی ہوگی، لغت آپ نے دیکھ لی، اس کا استعمال بھی سیکھ لیا. ہم نے اور اس کے بعد جو ایک چیز سیکھنی ہے وہ ہے اعراب. پیارے بچوں، اعراب سے آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں. اعراب ان علامات کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی لفظ کو درست انداز میں، اس کے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کسی بھی لفظ کی درست ادائی کے لیے اس پر کچھ علامتیں لگائی جاتی ہیں جنہیں حرکات یا علامات یا اعراب کہا جاتا ہے. مثلا زیر، زبر، پیش، تشدید، جزم وغیرہ یہ علامات اعراب کہلاتی ہیں. مثال ہے غلط. عام طور پر آپ نے یہ بات سنی ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ لفظ غلط کو ہی ہم غلط بولتے ہیں. ہم اس کو ہمیشہ بولتے ہیں غلط، جبکہ یہ غلط ہے. کیوں؟ اب اعراب کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ آپ نے اگر کسی لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہو تو آپ اس پہ اعراب لگاتے ہیں، ورنہ پھر غلط بھی غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے علم. اگر آپ علم کے اعراب کو بدل دیں تو وہ علم بن جاتا ہے، جبکہ ہم اس کو علم پڑھتے ہیں. لفظ ہے علم. اور سورج، لفظ ہے سورج، یعنی سین کے اوپر پیش ہے اور را کے اوپر زبر ہے، سورج ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، اعراب بھی ہمیں ہماری بول چال کا ایک اہم حصہ ہے، ہماری لکھائی میں املا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم اپنی جب لغت میں سے دیکھتے ہیں الفاظ کے معنی تو اس میں بھی آپ کو لفظ کا درست تلفظ جو ہے اس کے اعراب کے ساتھ ملتا ہے. آپ نے کسی لفظ کو تلاش کرنا ہو تو آپ نے ابھی دیکھا کہ اس پہ باقاعدہ اعراب، درست اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح آپ اس کا تلفظ بھی واضح ہو جاتا ہے. پیارے بچوں، ہم نے آج پڑھنی ہے اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی. آپ نے عام طور پر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کی بول چال میں یہ چیز بہت آئی ہوگی کہ عام بول چال کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے جن کو ہم بولتے ہیں تو ان کی آواز بالکل ایک ہوتی ہے لیکن ان کا املا فرق ہوتا ہے. جیسے عام اور عام، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی آواز ایک ہے لیکن ان کی املا اور ان کے معنی فرق ہے. جیسے ایک عام آپ کا عین الف آ اور ایک عام ہوتا ہے الف مد آ. یہ عام ایک پھل کا نام ہے اور یہ عام کسی عام چیز کو سرسری طور پر کہنے کے لیے کہا جاتا ہے. ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے وہ اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی سیکھنی ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کی املا تو ایک ہو لیکن ان کے اعراب ہم بدل دیں تو ان کے معنی بدل جائیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کے ہمارے عام بول چال کے الفاظ کا چناؤ کیے. جیسے ایک لفظ ہے پتا. اب اس پہ دیکھیں، پا پہ زبر ہے اور تے کے اوپر تشدید اور زبر ہے، یعنی تے پیچھے پے کے ساتھ بھی پڑھا جا رہا ہے اور الف کے. پتا، یہ پتا ہوتا ہے درخت کا پتا. یہاں پہ یہ پتا جب ہم لکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ مراد درخت کا پتا لیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے پتا، یعنی کسی کے گھر کا پتا. ٹھیک ہے؟ اس کا حال احوال، کسی کے گھر کا پتا. اسی طرح ہوتا ہے کل. اگر ہم اس پہ زبر لگا دیں تو یہ کل ہوتا ہے، اس سے مراد دن ہے یا آنے والا اگلا دن یا گزرا ہوا پچھلا دن. اور اگر ہم اس کے اوپر اسی املا کے اوپر پیش لگا دیں کل تو اس کا مطلب بن جائے گا مکمل.
لیکن اگر آپ اس پہ اعراب نہیں لگاتے اور آپ اپنے جملے میں کل لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو پڑھنے والا جو اس کو وہ بغیر اعراب کے کل سمجھ رہا ہے تو آپ کے جملے کا معنی اور مفہوم بالکل بدل جائے گا. اس لیے پیارے بچوں ہماری املا میں لکھنے میں خاص طور پر ہمیں اعراب کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک ہوتی ہے بلا اور ایک ہوتا ہے بلا. اگر ہم صرف بے کے اوپر زبر لگائیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے بلا یعنی مصیبت، آفت، پریشانی، دکھ، تکلیف. اور اگر ہم لام کے اوپر تشدید لگا دیں اور بے پہ زبر رہنے دیں تو یہ بن جاتا ہے بلا، کھیلنے کا ڈنڈا، کرکٹ کھیلنے کا ایک ڈنڈا. تو اس طرح سے ہم اپنے ایک جیسے املا والے الفاظ جن پہ مختلف اعراب لگائے جاتے ہیں اور ان کے معنی اعراب کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. آپ پیارے بچوں اس طرح کے الفاظ اور ان کے معنی جیسے ہوا اور ہوا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ درست تلفظ، ان کے اعراب اور ان کے معنی بھی لغت سے ہی تلاش کرتے ہیں. اس لیے ہم نے آج دو چیزیں سے سیکھی، ایک لغت کا استعمال اور دوسرا اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی. یعنی ہم معنی سیکھنا، تلاش کرنا سیکھیں گے تو ہم اس کے اعراب کے بعد بھی معنی تلاش کر سکیں گے. پیارے بچوں اب آپ نے ایک مشق کا سوال نمبر 6 کرنا ہے اور آپ کی کتاب میں سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں. آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے جو آپ کی حمد سے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ حمد کو پڑھ لیں، جن الفاظ کے معنی آپ نے تلاش کرنے وہاں پہ حمد کے پڑھائی کے دوران میں اس کے نیچے لکیر کھینچیں اور پھر ان کے معنی تلاش کریں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے آپ کے پاس سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں. آپ نے بھی صرف ان پر اعراب لگانے اور ان کا تلفظ واضح کرنا ہے. پیارے بچوں گھر میں آپ نے آج جو کام کرنا ہے یا گھر کے کام میں آپ کے لیے جو ہے کہ حمد کی پڑھائی کر کے آنی ہے آپ نے، اور ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن کے اعراب تبدیل کرنے سے ان کے معنی بھی بدل جائیں. تمام الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے اور لغت سے معنی تلاش کرنا ہے. یعنی فرض کریں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ کی نظم میں اگر ہوا اور ہوا ہے، ایک لفظ ہے ہوا، تو آپ نے اس کا اعراب بدل کے دوسرا لفظ لکھنا ہے اور دونوں الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. لیکن معنی لکھتے ہوئے غور اس بات پر کرنا ہے یا اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ الف بائی ترتیب سے ان کو لکھا جائے پھر ان کے معنی لکھے جائیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ میں آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے کہ دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کریں. کچھ الفاظ آپ کے لیے میں نے لکھ دیے، اس میں بہت سے الفاظ وہ بھی ہوں گے کہ جو ایک ہی حرف تہجی سے شروع ہو رہے ہیں لیکن آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ان کا دوسرا حرف کیا ہے. اگر ان کے دوسرا جیسے اشک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ابھی اس وقت تو ایسا کوئی مجھے لفظ نہیں نظر آ رہا جو میں نے ایک ہی سے لکھا ہو، بہتات، یہ دیکھیں بہتات اور بیزار. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں بے کے بعد اگلا حرف کیا ہے، جیسے ہے اور یہ ہے تو ہے والے لفظ پہلے تلاش کیا جائے گا اور یہ والا بعد میں. پیارے بچوں سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، دیے گئے الفاظ کے اعراب بدل کر ہم شکل دوسرا لفظ لکھیں اور معنی سے وضاحت کریں. لو، گر، دم اور بل. تو یہ آپ کا آج کا ہوا گھر کا کام. اساتذہ کرام آپ کی سہولت اور آپ کی آسانی کے لیے اردو لغت کا لنک، لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ، یہ سب چیزیں ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں. آپ جب چاہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنے کل کے سبق میں دوبارہ سے ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.